الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وقد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. آپ حضرات کے سامنے سورۃ الحجرات کی پہلی آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دوستوں، بھائیوں، سورۃ الحجرات کی بنیادی موضوع دو ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب، تعظیم اور اطاعت کے معاملے میں ایک مسلمان کا کیا رویہ اور کیا کردار ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق برقرار رکھنے کے لیے کن اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں اسلامی معاشرت کی بنیادی اصول و رہنما بیان کیے گئے ہیں، جن پر عمل کر کے ایک خوشگوار اسلامی معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ اور معاشرے میں جن باتوں کی وجہ سے آپس میں غلط فہمیاں اور بدگمانیاں، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، تو اس صورت میں ان کو بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کر کے ان کی اصلاح کی گئی ہے۔ پہلے نمبر پہ ہے شریعت سے تجاوز۔ سورۃ الحجرات کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ کہ اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہ بڑھا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی سب کچھ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ یعنی اپنے تمام معاملات میں، اعمال و اقوال میں اور اپنی سوچ اور فکر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور فرمانبرداری کرو۔ ایمان کا اور مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو دل و جان سے تسلیم کرے اور ان کی تابعداری کرے، اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، اور کسی بھی معاملے میں جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اس سے ذرا بھی انحراف اور تجاوز نہ کرے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم ہمیں دیے ہیں، اور جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمائے ہیں کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، یعنی مومنین ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو، اور جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا
تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط لگائی قرآن کے اندر کہ مومن ہی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ آج ہم دیکھیں، ہم اپنی دماغ پر چلتے ہیں، اپنی عقل اور اپنی سوچ پہ چلتے ہیں۔ جو چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہم کہتے ہیں کہ شریعت میں کیوں ہے۔ بھائی شریعت عقل کا نام نہیں ہے، ماننے کا نام ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ماننا، تسلیم کرنا۔ ہم نے جب ایمان لایا اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ بس وہاں عقل کا کام ہی نہیں ہے، عقل کا کوئی دخل اندازی نہیں ہے کہ ہم اپنے عقل پر چلیں، کہ جو چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ہم کہیں کہ بھئی یہ شریعت میں نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، منکرین حدیث ایسا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر کیا فرمایا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی رحمت بھی، اگر مسلمانوں پر اللہ کی رحمت، مسلمان چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم پر ہو، اللہ کی رحم ہم پر ہو، تو وہ جو ہے اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت کریں۔ قرآن کے اندر اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کی رحمت ہی نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اطاعت بھی نہیں کریں گے، اللہ کی رحمت بھی ہو۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے گا اس صورت میں جب آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم اور اللہ کے حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو گے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کوئی فیصلہ کریں تو کسی مومن مرد یا مومن عورت کے لیے یہ اختیار نہیں رہتا کہ وہ اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، یعنی یہ اختیار نہیں ہے اس کو کہ بھئی میں کروں یا نہ کروں، بلکہ لازم ہے کہ اس کو ماننا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، نافرمانی کرے تو فقط ضل ضلالا مبینا، وہ دور کی گمراہی میں ہے اور کھلی اور واضح گمراہی میں پڑتا ہے۔ میرے دوستوں، جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو ایمان والوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ تو اس بارے میں ایک جگہ ارشاد فرمایا انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ صحابہ اکرام کے سامنے جب اللہ کا کوئی بھی ارشاد آپ علیہ الصلوۃ والسلام سنا دیتے ہیں، صحابہ اکرام کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ اور جو ہمارا کیا عمل ہے آج؟ ہم جو ہے اگر نبی کی بات آ جائے اور اللہ کی بات آ جائے تو ہم تحقیقات پہ لگ جاتے ہیں۔ سمعنا و اطعنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی صفت کو بیان کیا ہے کہ صحابہ کس طرح جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم لاتے تو صحابہ کا کیا رد عمل ہوتا کہ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ جب ایمان والوں کو اللہ اور اللہ کی رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول کے فیصلوں کو سن لیا اور مان بھی لیا۔ اللہ نے فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہیں، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری ضروری ہے۔ کسی بھی معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو فراموش کرنے کی اجازت نہیں۔ اس لیے یہاں فرمایا پہلی آیت کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہ بڑھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ دیکھیں اگرچہ یہ آیت مبارکہ شان نزول کے اعتبار سے ایک خاص واقعے کے پس منظر نازل ہوئی، لیکن الفاظ عام استعمال کر کے اس آیت میں تمام مسلمانوں کو ایک اصولی ہدایت کر دی گئی
کہ کسی بھی معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا درست نہیں۔ اس میں بھی یہ داخل ہے کہ زندگی کے مختلف شعبوں میں اور مختلف احکام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدود مقرر فرمائی ہیں ان سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کیا جائے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم قیامت تک باقی ہے، منسوخ نہیں ہے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد آپ کی سنت اور آپ کے فرمان سے آگے بڑھنا بھی ایسے ہی ہے جیسے آپ کی زندگی میں آپ سے آگے بڑھنا۔ اس لیے ہر مسلمان پہ یہ لازم ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں اور اس سے ایک قدم بھی تجاوز نہ کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے احکام کے مطابق جو ہے زندگی گزاریں۔ تو یہ تھا شریعت سے تجاوز کرنا۔ دوسری آیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کیا کرو اور اونچی آواز سے بات نہ کیا کرو جیسے تم آپس میں اونچی آواز سے بات کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تم اسی طرح کرو اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اعمال ضائع ہونے کی خبر بھی نہ ہو۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بتایا کہ جب آپ کی مجلس ہو یا آپ سے گفتگو کرنی ہو تو اپنی آواز پست رکھا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس انداز سے اور اونچی آواز سے بات نہ کیا کرو جس طرح تم آپس میں بات کرتے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کر بیٹھو اور نتیجہ کیا ہوگا کہ تمہارے سب نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ روایات میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز قدرتی طور پر بلند تھی، اس کے باوجود اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ آپ کے سامنے اتنی آہستہ آواز سے بات کرتے کہ کئی مرتبہ دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ نے کیا بات کہی ہے۔ یہ تھا ادب کا مقام صحابہ کرام کا۔ اسی طرح ایک صحابی غالباً حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ وہ آپ کی مجلس میں نہیں آ رہے۔ آپ نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ پتہ کرو کہ وہ کیوں نہیں آ رہے۔ تو وہ صحابی جب حضرت ثابت بن قیس کے گھر گئے تو دیکھا کہ وہ خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں کیوں نہیں آ رہے؟ تو اس صحابی نے جواب دیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری آواز قدرتی طور پر بلند ہے، اس لیے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے سب اعمال ضائع ہو گئے اور میں اہل نار میں سے ہوں۔ انہوں نے جا کر یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ نے فرمایا کہ ان کو جا کر بتاؤ کہ تم اہل نار میں سے نہیں ہو بلکہ تم اہل جنت میں سے ہو۔ یعنی صحابہ کرام کا ادب کا مقام یہ تھا، اور یوں ڈر تھا کس قدر آپ علیہ السلام کی جو ہے ادب میں سب سے آگے ہوا کرتے تھے۔ آج ہمارا کیا عالم ہے؟ اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ جس طرح آپ کی حیات طیبہ میں، آپ کی زندگی میں آپ کے ادب اور احترام کا حکم تھا، اسی طرح آپ کی وفات کے بعد بھی یہ حکم باقی ہے، اور آپ کے روضہ اطہر کے پاس اونچی آواز سے نہیں بولنا چاہیے، اور درود و سلام بھی آہستہ آواز سے پیش کرنا چاہیے۔ اور جیسے یہ حکم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرما رہے ہوں تو ادب اور خاموشی کے ساتھ سنا جائے، اسی طرح جب آپ کا تذکرہ ہو رہا ہو، آپ کے ارشادات بیان کیے جا رہے ہوں
تب بھی خاموش اور توجہ کے ساتھ سننے کا حکم ہے، کیونکہ آپ کا کلام جب آپ کی زبان مبارکہ سے بیان کیا جا رہا ہو اس وقت اس کو خاموشی اور ادب کے ساتھ سننا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ کی وفات کے بعد جب کسی مجلس میں آپ کا کلام سنایا جا رہا ہو تو اس کو بھی خاموشی اور ادب کے ساتھ سننا ضروری ہے۔ شور شرابہ کرنا بے ادبی ہے۔ ہمارا کیا ہے کہ ہم اس زمانے میں مدینہ شریف میں، مسجد نبوی میں کیا کیا کر جاتے ہیں۔ وہاں پر شور غلو، موبائل، ٹک ٹاک، تو یہ گستاخی نہیں ہے، جبکہ یہ حکم ہے کہ درود بھی آہستہ آواز سے بھیجنا چاہیے وہاں پر، اور وہاں پر ہم اس طرح کے شور شرابہ کریں، حالانکہ وہاں پر لکھا بھی ہوا ہے روضہ رسول میں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اعمال ہم کتنی محنت کر کے یہاں سے پیسہ جمع کر کے ہم وہاں جاتے ہیں، بجائے وہاں پر جا کر نیک اعمال، وہاں پر جا کر اپنی اعمالوں کی حفاظت کرنا، ہم کیا کرتے ہیں الٹا وہاں پر جا کے یہ عمل کرتے ہیں کہ جن کو کرنے سے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور آخر میں اپنے سارے اعمال ضائع کر کے واپس آ جاتے ہیں، تو جانے کا کیا فائدہ ہوا۔ حضرت صاحب بن یزید فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں کھڑا تھا، اچانک کسی نے میری طرف کنکری پھینکی۔ میں نے دیکھا کہ کنکری پھینکنے والے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ اشارہ کر کے مجھے بلا رہے ہیں، اور جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے دو آدمیوں کی طرف اشارہ کیا کہ ان کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ اب ادب کا مقام دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کا احترام کیسے کر رہے ہیں کہ حضرت صاحب بن یزید کو آواز دے کر بھی بلا سکتے تھے، لیکن آواز دینے کی بجائے کنکری پھینک کر اشارہ فرمایا کہ مسجد نبوی میں شور نہ ہو۔ پھر جب صحابی کو بلایا فرمایا کہ ان دو آدمیوں کو بلاؤ، تو حضرت عمر ان دو آدمیوں کو بھی آواز دے سکتے تھے لیکن آواز نہ دی، صحابی کی طرف کنکری پھینکی اور جو ہے فرمانے لگے کہ ان کو میری طرف بلاؤ۔ تو یہ تھا ادب کا مقام۔ حضرت صاحب بن یزید فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو جب بلا کر لایا تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم طائف سے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم یہاں مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا۔ تم لوگ حضور کی مسجد میں آواز بلند کرتے ہو اور اونچی آواز میں بولتے ہو، جبکہ اوپر لکھا بھی تھا یہ آیت مبارکہ سورۃ الحجرات کی۔ اللہ، اس لیے علماء اکرام نے فرمایا کہ جب آدمی مسجد نبوی میں جائے تو وہاں بھی اس ادب کا خیال کرنا چاہیے اور اونچی آواز سے بولنے اور شور شرابہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی میں شامل ہے، اور اس سے بھی خطرہ ہے کہ انسان کے اعمال اور نیکیاں سب ضائع ہو جائیں۔ دوسری طرف جو صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام کا خیال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف میں کیا فرمایا کہ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى۔ ان الذين يغضون اصواتهم، کہ جو لوگ اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے ہاں، یعنی آواز بلند نہیں کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، کہ تقوی کے لیے اللہ نے ان کے دلوں کو خالص کر دیا ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ تو یہ ادب و احترام کے جو ادب و احترام کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دلوں کو خالص کر دیتے ہیں، کس کے لیے؟ تقوی کے لیے۔
اور عہد رسالت میں کچھ دیہاتی قسم کے لوگ تھے جو اس ادب و احترام سے ناواقف تھے۔ بعض اوقات وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے اور دین سیکھنے کے لیے آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات کے باہر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دینے اور پکارنے لگ جاتے تھے۔ ان کو بھی ادب سکھایا اور فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ جو لوگ آپ کے حجروں کے باہر آواز دیتے ہیں ان میں سے اکثر کم عقل ہیں، ان کو عقل نہیں ہے۔ ولو انہم صبروا، اگر وہ صبر کر لیتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس باہر نکل آ جاتے، لکان خیر لہم، اللہ نے فرمایا ان کے لیے یہ بات بہتر ہے بجائے آواز دینے کی کہ وہ صبر کریں۔ یہ یہاں پر بھی ادب سکھایا گیا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی مہربان اور بخشنے والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی آواز سے پکارنا، آپ کے سامنے اونچی آواز کرنا بے عقلی اور ناسمجھی ہے۔ تو اس صورت میں یہ اندیشہ ہے کہ انسان کے تمام نیک اعمال ضائع ہو جائیں اور انسان کو پتہ بھی نہ چلے۔ اور جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا لحاظ رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت اور ادب اور احترام ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت